إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسواں پارہ سورہ والعصر. سورہ والعصر اس سورہ کا نام ہے العصر کیونکہ اس سورہ میں پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے والعصر، تو اس سورہ کا نام ہے العصر. یہ بہت مختصر لیکن نہایت جامع سورہ ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام تر باتوں کو مختصر جملوں کے اندر ذکر فرما دیا. کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے وہ بھی بتلا دیا، کامیاب اور ناکام لوگ کون ہیں وہ بھی بتلا دیا، زندگی کی اہمیت، عبادات کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اہمیت، سب باتوں کو اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا. تو یہ نہایت ہی اہم سورہ ہے، اس لیے اس سورت کو اگرچہ کہ بہت مختصر ہے اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، اس کے معانی و مطلب اور اس کے ترجمے کو بھی اچھی طرح محفوظ کرنا چاہیے، اور اس کو یاد رکھ کر پڑھتے رہنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کے معنی و مطلب کی طرف میں توجہ دلائی جائے گی. فرماتے ہیں اللہ رب العزت والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور تاکید کرتے رہے. تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار باتیں ہیں: ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کرتے رہے، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کرتے رہے. اس صورت کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جب بھی دو شخص آپس میں ملتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ والعصر نہ پڑھ لیتا. یعنی عام طور سے یہ معمول تھا کہ اکثر و بیشتر جب بھی ملتے تو سورہ والعصر ایک دوسرے کو سنا لیا کرتے تھے، تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے اس میں جو پیغام دیا ہے اور نقصان والے اور کامیاب لوگوں کی علامات ذکر کی ہیں وہ ہمیں ہمیشہ مستحضر رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی ایک سورہ والعصر میں غور کر لیتے، تدبر کر لیتے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا. اتنا اہم سورہ ہے سورہ والعصر، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ میں ذکر فرمایا. تمام مفسرین رحمہ اللہ نے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. تو مختصر سورہ ہے، اتنی اہم باتیں اس میں ہیں کہ صحابہ جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سنانے کا اہتمام کرتے تھے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی صورت ہوتی، اس کے اندر لوگ غور و فکر کرتے، تدبر سے کام لیتے تو یہی سب کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا. تو اس لیے اس کے پڑھنے، یاد کرنے کا اور ایک دوسرے کو سنتے سناتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور سے ترجمہ یاد کر کے اس کے معنی و مطلب کی طرف میں بھی توجہ دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی. عصر سے کیا مراد ہے؟ عصر کے کئی مطلب مفسرین رحمہ اللہ نے لکھے ہیں. عام طور سے ایک مطلب جو تمام مفسرین نے لکھا، عصر کا مطلب ہے زمانہ، تو والعصر اس کا مطلب ہوا زمانے کی قسم. اب اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر آگے کی بات بتلا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے سمجھایا تھا،
کہ قسم کھانے کے بعد جو بات بتلائی جاتی ہے آگے وہ اصل بات ہوتی ہے، اس کی طرف میں فوکس کروانا مقصود ہوتا ہے کہ اب آگے جو بول رہے ہیں وہ سنو۔ چنانچہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے یہ کہا کہ بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں۔ پہلے کہا سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے، مطلب وہ جو چار باتیں ہیں، اگر وہ چار باتوں والا کوئی شخص نہیں ہوگا تو باقی سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے اور نقصان سے باہر نکلنا ہے تو پھر وہ چار باتیں زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اور پہلے یہ جملہ کہہ کر کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان سوائے ان کے، مطلب بس اتنے ہی محفوظ رہیں گے، باقی سب کے سب گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ بات بتلائی۔ تو ایک ترجمہ العصر کا زمانہ، قسم ہے زمانے کی۔ دوسرا ترجمہ اس کا، عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت، شام کا وقت مراد ہے اس سے، کیونکہ وہ وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہی گویا کہ سارے سسٹم، صبح کے فرشتے جاتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں، لوگ اپنا کاروبار سمیٹتے ہیں یا شام والے اپنا کاروبار شروع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نہایت ہی اہم وقت ہوتا ہے وہ، اس لیے والعصر، عصر کے وقت کی قسم یہ مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، عصر سے مراد ہے عصر کی نماز، اور اللہ فرما رہے ہیں عصر کی نماز کی قسم۔ کیوں؟ کیونکہ نمازوں میں عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا گیا ہے، تمام نمازوں میں بہت ہی اہم نماز کہا گیا ہے۔ اس کے اوپر کی طرف دن کی 2 نمازیں، اس کے آگے کی طرف رات کی 2 نمازیں ہیں، تو اس کے قسم کھا لی تو اس کے آگے اور بازو کے دائیں اور بائیں کے اوپر اور نیچے کے سب آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے چونکہ نماز عصر اہم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کا اہتمام کرو، اسپیشلی درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کا خاص طور سے اہتمام کرو۔ تو اس لیے یہاں تیسرا مطلب ہے کہ عصر سے مراد ہے خاص نماز عصر، وہ بہت اہم ہے، ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن اس کے چھوٹنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں لاپرواہی آنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ چھوٹ گئی تو باقی نمازیں بھی ایزیلی چھوٹ جائیں گی۔ اگر کوئی تھکا ماندہ ہونے کے باوجود، کاروبار مصروفیات کا ٹینشن ہونے کے باوجود یہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو باقی نمازیں بھی ایزیلی پڑھ لے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں بھی آپ غور کریے، اکثر لوگوں کی عصر کی نماز ہی چھوٹتی ہے، اکثر لوگوں کی، پھر افطار وغیرہ کر لینے کے بعد فری ہوتے ہیں، مغرب وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، جن کو تراویح پڑھنا ہوتا ہے عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سحری کے بعد جاگتے ہیں، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، اور ظہر کی نماز کو کافی وقت مل جاتا ہے تو اطمینان سے پڑھنے والے ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر اچھے پڑھنے والوں کی بھی عصر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ غالب ہوتا ہے، اس لیے خاص عصر کی نماز مراد ہے۔ چوتھا بہت اہم مطلب یہ بھی ہے کہ عصر سے مراد ہے زمانہ۔ کون سا زمانہ؟ پورا زمانہ، انسان کی زندگی کا ٹائم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ تو اب یہاں یہ مراد ہے کہ اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو چھوڑ کر بعد کے دور میں جتنے آنے والے ہیں سب خسارے میں ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتلانا مقصد ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، اور جو ایمان لالیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعمال صالحہ کر لیے، حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا مطلب ذہن میں رکھیے۔ یہ سورہ اہم کیوں ہے؟ اتنا اہم کیوں ہے کہ ایک سورے پہ غور کر لیتے تو لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا، اس لیے کہ اس کے صرف ایک ہی لفظ کے اندر اتنی اہم باتیں بتلائی گئیں، سب کے احتمالات اور مفسرین نے ذکر کیا۔ اب یوں سمجھیے آپ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے عصر کی نماز کی، قسم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 باتیں پائی جائیں۔ ٹھیک ہے، زمانہ پہلا والا مطلب، زمانے کی قسم کیوں؟ اس وجہ سے کہ زمانہ جو ہے نا
سارے لوگوں کے لیے زمانہ ٹائم یہ بہت اہم ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ٹائم ہی ہے. زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ ٹائم کا نام ہے، وقت کا نام ہے. ٹائم، زمانہ ختم تو زمانہ ختم، سب کچھ ختم. تو کہا ٹائم، زمانہ یہ سب سے اہم ہے. انسان کے تمام تر حالات، اس کی نشو و نما، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی دنیا کے لیے تگ و دو، اس کا اپنے دین و ایمان کے لیے فکریں کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ سب کا سب زمانے میں یعنی ٹائم کے اندر ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر لوگوں کو ٹائم کی امپورٹنس بتلائی ہے کہ تمہارے پاس جو ٹائم ہے، وقت ہے، وہ بہت اہم ہے، اس سے غفلت نہ برتو. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حیاتو کا انفاسم تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. کہا کہ تیری زندگی چند سانسوں کا نام ہے کہ جب جب بھی ایک سانس گزرتی گئی تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہوتا چلا گیا. جیسے جیسے ایک ایک سیکنڈ گزرتا چلا گیا تیری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کم ہوتا چلا گیا. ادھر ایک سیکنڈ گیا، ادھر سے ایک سیکنڈ گھٹا، ادھر سے ایک سانس گئی، ادھر سے ایک سانس گھٹی. چند سانسوں کا، چند سیکنڈ کا، چند ٹائم کے مجموعے کے نام ہے تیری زندگی. تو بہت اہم ہے. اگر اس وقت کو اچھے کاموں میں گزارا کامیاب، اور برے کاموں میں گزارا ناکام. اگر اس وقت کی قدر کر لی اور عبادات کا اہتمام کر لیا کامیاب، اور عبادات کا اہتمام نہیں کیا ناکام. اگر اس وقت کی قدر کر لی اور ایمان لے آیا، اعمال کر لیا، اور صبر، اپنی ذمہ داری دوسروں تک حق پہنچانے اور صبر کی بات کرنے کی بھی ذمہ داری پوری کر لی کامیاب. اگر نہیں کیا ناکام، نقصان. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ تم میں سے ہر شخص ہر صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت لے کر کے نکلتا ہے. اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی سانسوں کا سرمایہ تجارت لے کر کے نکلتا ہے. پھر تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے اس پونجی کو، اپنے اس سانسوں کو، اپنے اس ٹائم کی پونجی اور وقت کو کامیابی اور نفع کے سودے کے ساتھ واپس لاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کا گھاٹا اور نقصان کر لیتے ہیں. یعنی کچھ وہ جنہوں نے دن اچھا گزار لیا، انہوں نے کامیاب تجارت کر لی اور وہ نفع والے بن گئے، اور کچھ وہ جنہوں نے گناہوں میں گزار دیا، عبادتوں سے لاپرواہی میں گزار دیا، انہوں نے ہلاکت والا، نقصان والا، تباہی والا سودا کر لیا. تو ٹائم بہت اہم ہے، زمانہ بہت اہم ہے. پھر ٹائم میں بھی عصر کا وقت بہت اہم، اور عصر کی نماز بہت اہم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ تو اہم تھا ہی، اور اس کو بنیاد بنا کر اللہ نے کہہ دیا سن لو ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اللہ نے پہلا جملہ یہ کہا سارے انسان گھاٹے میں اور نقصان میں ہیں، تاکہ لوگ فوراً متوجہ ہو جائیں، ارے سارے گھاٹے میں، سارے نقصان میں، کوئی بچے گا نہیں بچے گا. تو کہا ہاں بچیں گے، مگر یہ لوگ، صرف یہ بچیں گے. چیلنج کے ساتھ میں کہہ دیا اب بچنے والے یہ لوگ ہیں، اور جن میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں ہیں. کون لوگ؟ جن میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1، ایمان لائیں. الحمدللہ ایمان کا مطلب ہم جانتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، لیکن مسلمان پیدا ہونے کے بعد ایمان کو بنانا، ایمان کو بچانا ضروری ہے. ہم مذہب کے اعتبار سے تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، مگر ایمان جو نام ہے دل کی تصدیق کا، ایمان جو نام ہے دل کے یقین کا، ایمان جو نام ہے اہم عقیدوں پر اپنے دل کو باندھے رکھنے کا، وہ ایمان بنانا، ایمان بچانا ضروری ہے. تو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال. ہم سب جانتے ہیں یہ نیک اعمال، یہ تو عام بات ہے، تقریباً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہو. اس کے ساتھ جو اگلے 2 ٹکڑے، 2 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ ہے وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. وصیت کا وجہ وصیت کیا ہے نا، ایک مضبوط، سخت، اہم تاکیدی حکم کو عربک میں وصیت بولتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ایسے ہی بول رہے ہیں میں دیکھو تم کو میں یہ کام کا حکم کرتا ہوں، میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب عربک میں وصیت کے ورڈ سے بولا جاتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے بہت اہم بات بتلائی جا رہی ہے.
اسی لیے جب انسان مرتا ہے، مرنے کے وقت میں کچھ باتیں کہتا ہے اپنے مال کے بارے میں یا اولاد کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کے بارے میں، اس کی ان باتوں کو وصیت بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اہم بات بتلا کر کے جا رہا ہے۔ تو وصیت کا مطلب بہت اہم اور تاکیدی حکم کا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ یعنی یہ جو بات ہے حق کی وصیت کرنا، حق بات بتلانا بہت اہم ہے۔ ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی بات، وصیت اور تاکیدی امر کرنا ضروری ہے، تو کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ ٹھیک ہے، ایمان تو پتا ہے، اعمال تو پتا ہے، حق کی وصیت کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ حق سے حق اور صبر کی وصیت۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حق سے مراد ہے یہاں پر عقائد کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا، تاکید حکم کرنا، دوسروں کو دین پہنچانا، دوسروں کو عقائد پہنچانا اور ان کو بتلانا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارے عقیدے کیا ہیں، ان کو بتلانا، تو کامیاب ہوں گے۔ حق کی وصیت۔ اور صبر کا مطلب گناہوں سے بچنے کے لیے کہنا، گناہ چھوڑنے کے لیے کہنا۔ تو اس اعتبار سے ان دو ٹکڑوں کا مطلب ہوا، اور وہ لوگ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، معروفات شریعت کے اہم عقائد کا حکم دیتے ہیں دوسروں کو، اور دوسروں کو گناہوں سے روکنے کی فکر کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب وتواصوا بالحق، حق سے مراد تو بالکل عام بات ہے، عقیدے، اعمال سب اس میں داخل ہیں۔ اور صبر کا مطلب ہے خواہشات سے بچنے کی فکر کرنا، نافرمانیوں، خواہشات اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کی وصیت کرنا، شیطانی راستوں اور وسوسوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کی وصیت کرنا۔ تو خیر، اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بھی لائے اور خود انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے۔ ان دو باتوں کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے، کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جو خود اپنے آپ میں ایمان والا بھی ہو اور خود اپنے آپ میں عمل کرنے والا بھی ہو۔ ساتھ میں کامیابی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، کامیابی کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق کی، عقیدوں کی، اعمال کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ وتواصوا بالصبر، دوسروں کو گناہوں سے رکنے کی، نیک اعمال پر جمے رہنے کی، اللہ پر یقین بنائے رکھنے کی۔ ایک ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ یقین دوسروں کو سمجھانے کی وصیت کرے، دوسروں کو یہ بات بھی بتلائے، تب جا کر کے کامیاب ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ خود ایمان لا کر عمل بھی کرنا اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانا، دعوت و تبلیغ کا کام نبھانا، چاہے غیروں کے اندر ایمان کی بات پہنچانا ہو اور عقیدوں کی بات پہنچانا ہو، چاہے ملحدوں کے اندر، ایتھسٹ کے اندر عقیدوں کی بات پہنچانا ہو، یا ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں میں جہاں اخلاق کا بگاڑ، سوچ کا بگاڑ، عبادات کی کمی، عبادات کے اعتبار سے انحطاط آ رہا ہے، ان تک عبادات اور اعمال کی بات پہنچانا ہو، دوسروں کے بھی دین و ایمان کی فکر کرنا، یہ کامیابی کی علامات میں سے ہے اور کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اپنے دین و ایمان اور اعمال کی بھی فکر اور دوسروں کے دین و ایمان اور اعمال کی بھی فکر کرنا لازم ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بات بتلا دی گئی، دوسروں کے دین و ایمان کی فکر، میری ذات کے علاوہ جو کوئی بھی ہے دوسرا ہے اس کی فکر، میری فیملی ان کے دین و ایمان کی فکر، میری اولاد ان کے دین و ایمان کی فکر، میرے پیرنٹس ان کے دین و ایمان کی فکر، اگر وہ دین سے ناواقف ہیں تو میرا خاندان ان کے دین و ایمان کی فکر، میرا محلہ ان کے دین و ایمان کی فکر، سارے عالم میں جہاں کہیں عقیدوں کی، اخلاق کی، اعمال کی خرابیاں آ رہی ہیں ان تک دین و ایمان پہنچانے کی فکر، یہ ذمہ داری ہے، تبھی جا کر کے کامیابی حاصل ہو پائے گی۔ ورنہ اپنے ایمان و عمل صالح کی تو فکر کر لیا مگر اس چیز کو 100% چھوڑ دیا، اس کے گھر میں سب بے دین مر رہے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ بے دین مر رہے ہیں اور دین پہنچا صرف یہی سکتا ہے، اور اس نے کسی کے دین و ایمان کی فکر نہیں کی، اس کے ہوتے ہوئے لوگ کافر، مرتد، مشرک، بے دین اور عقائد کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر کے مر رہے ہیں، تو پھر یہ پورا کامیاب نہیں ہوگا، یہ گھاٹے والوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔
بہت اہم بات ہے، جتنا کھولیں گے بات کھلتی چلی جائے گی، مگر خیر مختصر تفسیر کا چونکہ سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے اس سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے الگ الگ اینگل سے قسمیں کھا کھا کر کے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ سنو، ایمان لاؤ اور ایمان کو بچانے کی فکر کرو، اعمال کرتے رہو، ایک دوسرے کو حق کی بات یعنی عقیدوں، اعمال، اخلاق کی بات بتلاتے رہو، ایک دوسرے کو صبر کی بات یعنی مصیبتوں میں اللہ پر صبر، گناہوں سے بچنے کی فکر، نیک اعمال پر جمے رہنے کی فکر، برائیوں کو چھوڑنے کی فکر، یہ سب لوگوں کو بتلاتے رہو، تب کامیاب ہوگے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اور وہ جو صحابہ کا اور امام شافعی کا قول ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہ سورہ سکھاتے تھے، میں ہمیشہ پڑھنے سنانے کا اہتمام کرتے تھے، اور اتنا غور کرتے جائیں گے تو امام شافعی نے فرمایا غور کرتے چلے جاؤ، تمہاری نجات کے لیے یہ ایک ہی سورہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے مطلب ذہن میں رکھ لیجئے، ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے عصر کی نماز کی، قسم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام تر انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی صبر پر، اعمال پر قائم رہنے اور گناہوں سے بچنے کی وصیت کی۔ اہم باتیں ہیں بھائی، تو چھوٹا سورہ ہے، یاد کر لینا بھی آسان ہے، ترجمہ یاد کر لیجئے۔ مجھ کو سنانا چاہتے ہیں آپ حضرات 22 سوروں کا ترجمہ یاد کر کے تھوڑا تھوڑا مجھ کو سنا بھی سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ ریکارڈنگز بھیج سکتے ہیں، جیسا بھی ہے۔ بہرحال سیکھنے سکھانے کا یہی ایک موقع ہے، یہی ایک وقت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے قسم کھا کر ہمیں یہ نصیحت کر دی ہے کہ وقت کی قدر کر لو، تو بھائی جتنا وقت باقی ہے اس کی قدر کر لیں، سیکھنے سکھانے کا دین ایک دوسرے کو بتانے کا اہتمام کر لیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے دوست و احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔